السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ شعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پہلا رکوع 9 آیت تک سمجھ لیا تھا۔ آج آپ کے سامنے دوسرا رکوع آیت نمبر 10 سے 19 تک میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 10۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اختلاف ہوتے ہیں، اصل میں گمراہی بھی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بات فرمائی، قرآن سنت پہ جو رہے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ قرآن سنت سے ہٹتے رہتے ہیں لوگ، تو اس لیے گمراہی آتی رہتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا جس چیز میں بھی اختلاف کرو گے تو وہ فیصلہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، کیونکہ اصل حاکم اللہ ہے، حاکمیت اسی کی، وہ اکیلا حاکم ہے۔ دین کے اختلافات دنیا میں حل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ عدل ہے، جو کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا۔ تو وہاں جو ہے اختلاف دور ہوں گے لوگوں کے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہوگی، صحابہ کرام کے بارے میں کہا، تو میں جنت میں داخلے سے پہلے ان کی ایک دوسرے کے دل صاف کروں گا۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں، مطلب میرے توکل بھی اسی پہ ہے اور میری ساری عبادتیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جینس کے جوڑے بنا دیے ہیں، مطلب شوہر اور بیوی جو ہیں جوڑے جوڑے اللہ نے بنائے۔ اسی طرح ہر نباتات ہوں، چاہے چوپائے ہوں، چاہے چرند پرند ہوں، سب میں اور چوپائے کے جوڑے بنا دیے ہیں۔ ہر ایک میں نرمادہ اللہ نے پیدا کیے تاکہ نسل چلتی رہے۔ تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، مطلب تمہاری نسل چلا رہا ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، مطلب اللہ کی مثال بھی کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، ایبسلیوٹلی یونیک ہے اللہ۔ نہ فیصلوں میں اس جیسا کوئی، نہ صفات میں، نہ حکم میں، نہ اس جیسے احکامات کسی کے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو اس میں ہے نا آخری پارے میں سورہ اخلاص، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ کہا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، مطلب ہر چیز کا علم اسے ہے اور سب چیزوں پہ نگران ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں۔ کنجیاں کہتے ہیں چابیوں کو، یعنی کہ خزانے جو ہیں آسمان اور زمین میں، ان میں جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کے پاس کنجیاں ہیں، جب چاہے کھول دے، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب رزق پہ اللہ کا اختیار ہے، جادوگر کا اختیار نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا، ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ کہ جی ہماری روزی بندوا دی، وہ یہ شرکیہ کلمہ ہے، کیونکہ راشننگ جو ہے وہ اللہ کرتا ہے، کہ کسے کتنا دینا ہے، کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کم یا زیادہ۔ قرآن میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، مجھے پتہ ہے وہی اچھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں وہ مجھے پتہ ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے اگر اپنا فیوچر، تو وہ بہترین بلڈ کرتا ہے فیوچر ہمارا۔ آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ یہاں سے 5 رسولوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ انہیں حوصلے والا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ 5 رسولوں کا ذکر یہاں پہ پہلے یہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں، یہاں اللہ نے کہا کہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا کہ دین ہمیشہ سے سب کا ایک ہی ہے، قیامت تک شریعتیں جو ہیں رسول کی تعلیمات کے حساب سے ایک ہی رہیں گی، مرکزی تعلیم ایک ہے۔ رہی یہ جو دین کی بات ہے، اللہ تو ایک معبود ہے، اسے ایک مانو، اس کے رسول سب ہیں، ان پہ ایمان لاؤ، سب پہ، ہر ایک کی شریعت کے
حساب سے قانونوں میں تبدیلی ہوتی رہی ہمیشہ۔ تو دین کی جو جد و جہد ہے اللہ کی زمین پہ، اس کے قانون ہوں، یہ اصول کا میسج ہے اس کا، ہمیشہ سے ایک ہی میسج ہے، احکامات بدلتے رہے۔ ہماری شریعت میں دین کے مکمل ہونے کے بعد جو فرض یا سنت یا نفل ہیں وہ اب سب کے لیے ایک ہیں۔ اب جو ان پہ ایمان لائے گا اس نبی پہ، ہمارے آخری نبی پہ، تو اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی اگر پچھلے اپنے کسی نبی پہ گئے، کیونکہ اب جو شریعت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی پہ سب کو آنا پڑے گا۔ اب دین کو نافذ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، مین مقصد ہے۔ اگر دین نافذ ہے تو اسے قائم رکھا جائے جن ملکوں میں ہے، اور قائم نہ ہو تو اس کی جد و جہد کی جائے، اور اس جد و جہد میں تفرقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دائی سب ایک ہو جائیں اور ایک دین کی دعوت دیں تو تفرقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ ہمیشہ سے دین ایک ہے، قیامت تک شریعت رسولوں کی تعلیم کے حساب سے ایک ہی رہیں گی ہمیشہ، لیکن قانون بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ ڈالنا جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ حق والوں کو چاہیے کہ فوراً مان لیں جو بھی نبیوں کی تعلیمات ہیں، مگر جو مشرکین ہیں ان پہ بھاری پڑتی ہے۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں پہ کتنی بھاری پڑ رہی شریعت اس ٹائم۔ کون اللہ کے قانون پہ، اللہ کی کتاب پہ یقین کر کے جو ہے اس کا حق ادا کر رہا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان جیسے لوگ جو پہلی بار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہہ دیے، تو یہاں اللہ نے انہی کی مثال دی، جیسے ایسے لوگ جسے چاہتا ہے کہ اللہ اپنا بنا لیتا ہے، کسی کو اللہ کھینچ کے اپنا کر دیتا ہے، جیسے حضرت عمر، حضرت حمزہ، انہوں نے جو ہے کوئی اس طرح کی جد و جہد نہیں کی تھی، بس اندر طلب اور طلب ہو گئی ہو تو اللہ کو پتہ تھا، تو اللہ نے انہیں کھینچ کے اپنا کر لیا۔ تو جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، مطلب توریت آنے کے بعد یہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا، اکڑ کی وجہ سے، انا کی وجہ سے۔ حدیث میں بھی ہے جو ضد اور بحث کرے اس سے منع کیا گیا حدیث میں، اور اکڑ کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے، اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ مطلب ان کی حرکتوں کی بنا پہ، ان کے انکار جو کرتے ہیں یہ، ان کی مہلت جو ہے اگر ختم ہو گئی ہوتی تو اب تک ان پہ عذاب آ چکا ہوتا۔ تو اللہ نے کیونکہ مہلت دے رکھی، ایک وقت پہ ہی جو ہے فیصلہ ہونا ہے، تو اس لیے اللہ انہیں چھوٹ دیتا رہتا ہے۔ اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارا حال ہے، اگر ہم اپنے اوپر اپلائی کریں کہ نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، جو آج وارث بنائے گئے قرآن کے، وہ ان کی سوچ بھی انکار کرنے والی ہے، نہ اسے پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ آج ہمارا حال دیکھ لیں آپ، ہم کتاب والے ہیں، ویسے تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس حق ہے، ہم بھی اگر حامل ہوتے اور عامل نہ بنے اس کے قرآن کے تو یہ بے رغبتی کہلائے گی قرآن کی، اور اسی کی وجہ سے آج اتنی پریشان ہے امت کہ قرآن کی بے حرمتی کی وجہ سے۔ آیت نمبر 15، پس آپ لوگوں کو اس طرح بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں۔ مطلب ان کی وجہ سے آپ نے اپنی دعوت سے ہٹنا نہیں ہے۔ توحید کی جو دعوت ہے دین میں، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا آپ مضبوطی سے اس پہ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، آپ نے ہلنا نہیں ہے۔ اپنے جو آپ کا کام اللہ نے آپ کے اوپر، مطلب آپ کا فریضہ جو ہے اسے انجام دینا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پرواہ نہ کریں، ان پہ نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے۔ مطلب انہیں کوئی اہمیت نہ دو لوگوں کو، ان کی خواہشوں پہ نہیں چلنا۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم غیروں کی خوشنودی تو نہیں حاصل کر رہے ہیں، ان کی پیروی، ان کے پریشر میں دین پیش کرتے ہوئے ڈرتے تو نہیں، جھجکتے تو نہیں، دین سے دور تو نہیں ہو رہے لوگ ہماری وجہ سے۔ کیونکہ جو آج مسلمانوں کے حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ اندر سے بزدل ہو چکے، ایمان تو ہے نہیں،
اور اس جو پوری آیت ہے یہ آیت نمبر 15 جو پچھلی مطلب آیتیں چل رہی 14-15 ان میں 10 حکم ہیں. ان آیتوں کے علاوہ مطلب ان کے ہر جملے میں ایک حکم ہے. ایسی آیت الکرسی کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں ہے جیسی یہ آیتیں آئی ہیں یہاں پہ. ان میں بھی 10 آیت الکرسی میں بھی 10 فصلیں تھیں اور اس میں بھی 10 احکام ہیں. تو اللہ تو انصاف کرے گا. تو یہاں جو بھی بدعملی کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں کتاب سے دور ہوتے رہے تو اللہ نے انہیں عذاب کیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی دعوت سے دین سے یا ان کے روب میں آگے دعوت نہ دیں, کتاب سے دور رہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ انصاف نہ کرے. اللہ نے یہی بات کہی اپنے رسول سے کہلوائی کہ جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں میرا ان پہ ایمان ہے. مطلب ساری کتابوں پہ ایمان ہے مگر شریعتیں سب کی جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہے. اب آخری شریعت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں, مطلب تم میں عدل و امن قائم کروں. میں صرف قرآن نہیں پڑھایا, صرف مطلب دعوت و تبلیغ نہیں کیا, بلکہ عدل انصاف کا بھی شریعت کا قانون نافذ کر کے دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینے میں. ہم آج نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں, بلکہ 23 سال کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی وہ انقلابی جد و جہد سے دین قائم ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس کر کے دکھایا ہر فیلڈ میں, مطلب عدل و انصاف. تو یہاں اللہ نے یہ کہا کہ اپنے نبی کے ذریعے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں. ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. مطلب سب کا رب ایک ہے. جو ہے وہ شریعتیں چاہے الگ رہیں پہلے, لیکن اب آگے تمام جتنے بھی انسان ہیں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ایمان لانا پڑے گا اور اسی شریعت پہ کامزن ہونا پڑے گا. تو تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں, میرے اعمال میرے لیے ہیں. ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. مطلب سب ایمان والے ایک ہیں, چاہے اقامت دین کے لیے کوئی اپنے مزاج کے حساب سے کوئی بھی ڈھنگ اختیار کر لے, جیسے کوئی تبلیغی جماعت کا آدمی ہو یا کوئی جماعت اسلامی کا آدمی ہو یا کوئی اور ڈھنگ اختیار کرے, سب اللہ کی طرف بڑھ رہے. جیسے مینا سے عرفات کو چلنے راستے میں ادھر ادھر پہنچے لیکن جاتے سب عرفات میں ہی ہیں. تو اسی طرح سے اللہ کی طرف سارے راستے جا رہے ہیں. جو کل فیصلے کا دن ہوگا نا قیامت کا, اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ کی طرف ہی بڑھیں, چاہے راستہ تھوڑا الگ الگ ہو, جماعتیں چاہے الگ الگ ہوں. ہمیں تمام جماعتوں کا ساتھ دینا ہے. انہی کے مطلب اگر وہ دین پہ ہیں اور سنتوں پہ ہیں تو ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی, کسی کی مخالفت نہیں کرنی. آیت نمبر 16 اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی, مطلب حق سمجھ میں آنے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے, جھگڑا ڈالے اس میں, ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے. مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو حق بھیج چکا, چاہے اس پہ تھوڑے لوگ ایمان لائے لیکن اس کے بعد جو لوگ مخالفت کریں گے اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں, باطل ہیں, اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. جو اللہ کی پکار پہ لبیک نہ کہے وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ آج دین پہ عمل کرنا مشکل ہے. یہ بہانے قبول نہیں ہوں گے وہاں پہ, یہ جھگڑے قبول نہیں ہوں گے, نہ کوئی عذر سنا جائے گا. نہ زمانے میں آج بھی جو ہے لوگ بہت سے دین پہ پورا عمل کر رہے ہیں. یہی ٹیسٹ ہے اصل میں. کیا اللہ کو اس دور کا پتہ نہیں تھا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں دین پہ چلنا آسان نہیں ہے, دین ہمیشہ کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے. تو اس لیے اس طرح کے جملے بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے. تو حق سمجھ میں آنے کے بعد کسی بھی قیمت پہ جو ہے کٹ حجتی یا کسی بھی قسم کی کوئی باطل بات نہیں کرنی چاہیے. آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتارا ہے. مطلب سورہ حدید 25 نمبر آیت, سورہ رحمان 7 سے 9 میں بھی ہے کہ اللہ نے ترازو اتارا حق کے ساتھ. بیوی کا کیا حق ہے, پڑوسی کا کیا حق ہے, سرمایہ دار مزدور سب کے حق اللہ نے بیان کیے ہیں اپنی شریعت میں. تو اللہ نے ترازو اتارا, میزان یعنی شریعت اتاری, جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ پڑھ کے عمل کرنے کے لیے ہے, نفاذ کے لیے ہے. ورنہ سورہ مائدہ آیت 44, 45, 47 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کی کتاب اور شریعت سے فیصلے نہ کریں وہی تو عملاً کافر ہیں, وہی تو عملاً ظالم ہیں یعنی کہ مشرک ہیں, اور وہی تو فاسق ہیں یعنی کہ گناہ گار ہیں. تو یہ اللہ کے فتوے ہیں, اللہ کا کلام ہے, کوئی جذباتی بات نہیں ہے. ہمیں قرآن کی آسان اور صرف میٹھی میٹھی آیتیں نہیں لینی بلکہ نویدوں کے ساتھ وعیدوں پہ بھی نظر رکھنی ہے. قرآن دلوں کو ہلاتا ہے,
یہ تو پہاڑوں کو ہلا دے۔ قرآن یا شریعت صرف چھاپنے یا نیٹ پہ چڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل کے لیے ہیں، نفاذ کے لیے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے کہا نا کہ میں نے ترازو اتارا، تو یہ حق ہے کہ قرآن کو اللہ نے میزان کے ساتھ اتارا، حق دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے۔ اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو، مطلب ہمارے تو ہر وقت سر پہ قیامت کھڑی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ہر انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہے، تو جو مر گیا اس کی قیامت جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ ہر آدمی کی جو موت ہے اس کی قیامت ہے۔ باقی جو وہاں مالک یوم الدین کا جو ذکر آتا ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ، وہ جو دن آئے گا وہ کب آئے گا یہ کچھ نہیں پتہ، ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر انسان کی جو موت ہے وہ اسی دن اس کی قیامت، کیونکہ قبر میں پہنچتے ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ہے جنتی ہے دوزخی ہے۔ یہاں اللہ نے یہی بات کی کہ قیامت ہر ایک کی قریب ہے، اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، مطلب قیامت کو، اور جو مانتے ہیں وہ تو لرزہ ترسا رہتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت 60 میں بات آئی تھی، تو جو نہیں مانتے وہ جو ہیں وہ تو بے پرواہی سے زندگی گزارتے ہیں، جیسے آج ہماری امت کا حال ہے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، مطلب جو مانتے ہیں قیامت آئے گی وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، ہر وقت حساب کتاب سے، اپنے گناہ ان کی نظر میں رہتے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے، مطلب کہ اللہ جو ہے وہ آگے پیش ہونا ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اور وہ تیاری کرتے رہتے ہیں، اس کی تیاری میں رہتے ہیں، مطلب تاریخوں کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اپنی موت کو نظر میں رکھتے ہیں۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب قیامت پہ اگر مان لو کوئی بحث کرتا ہے اور یقین نہیں کرتا تو اللہ نے اسے گمراہ کہا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ کسی نے قیامت جب پوچھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرمایا تو نے کیا تیاری کر رکھی قیامت کی جو تو پوچھ رہا؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اگر واقعی ہماری قیامت کی تیاری ہوگی اور ہمیں حضور کی چاگری چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا حشر حضور کے ساتھ ہی ہوگا۔ آج کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت بڑی غلبے والا ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش ہو کہ زیادہ رزق ہمارا ملنا یا دعوت کے کام میں ہمیں لگانا، اور ہم بے فکری سے زندگی کاٹ رہے ہوں، اور جبکہ رزق تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے یہاں جس چیز کا ذمہ لیا ہے اس کے تو پیچھے ہم بھاگتے ہیں، یعنی کہ رزق کا، اور جس چیز کا ذمہ نہیں لیا اس سے ہم بے پرواہ ہیں، یعنی کہ ہدایت سے۔ تو آج یہی حال ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کسی کو روزی زیادہ دیتا ہوں، کشادہ دیتا ہوں، اور یہ بھی سب میری آزمائش کا حصہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، وہ جب جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں کسی کو روزی اگر وہ زیادہ دیتا ہے تو وہ خوشی نہ منائیں کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے مال ملا ہوا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا فتنہ چھپا ہوا ہو۔ اس مال کے پیچھے مال کے معاملے میں زیادہ فتنے ہیں، جو امیر لوگ ہیں ان کی آزمائش زیادہ کڑی ہے، کیونکہ مال کے ساتھ جو ہے اس طرح کے فتنے آتے ہیں کہ مال جو ہے وہ اگر ہدایت نہیں ہے تو مال آپ کے لیے دوزخ بن سکتا ہے، لیکن اگر ہدایت آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہے تو اسی مال سے آپ اپنے لیے جنت بنا سکتے ہیں۔ یہ آج الحمدللہ دوسرا رکوع